السلام علیکم جی. کل جلسہ ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی، انفیکشن تھی ان کے جسم کے ایک حصے میں، تو وہ خاص طور پہ کراچی گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو حکومت کے ناقدین ہیں اگر وہ صحت کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ کسی پیچیدگی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جو ہے وہ حکومت کے ناقدین جو ہیں جنہوں نے بھی پنجاب وفاقی دارالحکومت یا کے پی کے میں سے ٹریٹمنٹ لیا ہے، وقار سیٹھ اور ارشد وحید چودھری جو ہمارے جرنلسٹ کولیگ تھے، ان کا حشر وہ یاد رکھتے ہیں، تو وہ کراچی چلے جاتے ہیں یا سندھ چلے جاتے ہیں، اندرون سندھ جا کے ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان بھی آگاہ ہیں، اور چونکہ اس حکومت کو اور اس حکومت کی پوری واردات کو اور اس کے سرپرستوں کی جو تمام طریقہ ہائے واردات ہیں ان کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بھی پہلی فرصت میں جا کے بریک لگائی اور وہاں سے انہوں نے علاج کروایا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، پھر وہاں سے نکل آئے، اور اب وہ سوات کے اندر 4 کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بہت سارا شور مچایا حکومتی یوٹیوبرز نے کہ جناب اب دیکھیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو لڑائی ہو گئی ہے اور کوئی نہیں جا رہا سوات کے جلسے کے اندر. وہاں پہ ایک پی ایم ایل این کو ایک ٹیکنیکل مشکل درپیش تھی، کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ رکھے اور مولانا کی سیاست کو بھی ساتھ لے کے چلے اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، لیکن اپنی سیاست کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. اب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جو جے یو آئی ہے اس نے اپنی، ہم نہیں کہہ رہے کوئی الزام لگا رہے کہ کسی لالچ یا کسی کمپرومائز میں، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، مقامی سیاست کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیا. اب مریم کے لیے یہ مستقل ہو گئی کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھتی ہیں تو وہ پھر ان کی جو پوزیشن ہوگی یا ان کا جو سٹانس ہوگا وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہوگا جب وہ وہاں سے اٹھ کے آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے الیکشن کے جلسوں میں جا کے تقریریں فرمائیں گی، اور اس لمحے ان کے اندر وہ والی اخلاقی سپورٹ یا فورس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سٹیج شیئر کر رہی ہوں گی، اور مولانا فضل الرحمان وہاں پہ آزاد کشمیر میں یا ان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ وہاں پہ ان کی الائی ہوگی. تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف روانہ کر دیا گیا جناب شہباز شریف صاحب کو کہ جا کے وہ جلسے دا بیڑا گرک کارا میرا فکرہ سی، کیونکہ اپنا شہباز شریف صاحب کے مائک گرانے والی تقریر تو بس اسی وقت اچھی لگتی ہے جب تک وہ سی ایم ہوتے ہیں. جب وہ سی ایم نہیں رہتے تو پھر ان سے نہ مائک گرتے ہیں نہ مائک گرے گا نہ سٹیج ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، پھر نہ ان سے مائک گرتے ہیں نہ ان کی آواز نکلتی ہے. تو لہٰذا پبلک گیدرنگ کے اندر تو پھر یہ والی چیز نہیں نہ چلتی. تو جلسہ خراب کرنے والا فکرہ میں نے اس لیے ادا کیا کہ جاؤ بھی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسے کا بیڑا گرک کراؤ اور مریم جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف روانہ ہو جائے. تو یوں انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے کال کرتے ہیں، مطلب اپنی پارٹی کے اندر پولیٹیکل کال جس کو کہتے ہیں، وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اور یہ ان کا فیصلہ بڑا مناسب فیصلہ لگا مجھے. اب دیکھیں کل کے اس جلسے سے کیا برآمد ہوتا ہے. سوات سے، سوات بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ ایک فوجی آپریشن کیا گیا، اور فوجی آپریشن کرنے کے بعد وہاں سے مراد سعید نکال کے قوم کو دکھایا گیا. یہ دیکھیں ہم نے، یہ دیکھیں کیا نکالا ہے یہاں سے، اور پوری قوم حیران ہی ہوئی جا رہی ہے کہ ایک ہی کی تحت سی یہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ اور قوم کے ساتھ، یہ کیا نکال کے دکھا دیا آپ نے ہمیں. تو خیر وہ ایک اب الگ مسئلہ ہے، کسی دن اس پہ الگ بات کریں گے.
اس دوران ان الیکشن میں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے وہ ایک تقریر کر رہے ہیں. پی ایم ایل این نے بھی کودنا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتار سے اس پہ بھاگ رہی ہے, اور ٹی وی کے اوپر فون کر کے, بلکہ کہیں اور سے فون کروا کے پنڈی ایسے پاس کسی اور سے فون کروا کے تو وہ پی ٹی آئی جو نشر کروا رہی ہے کہ جناب وہ کیڑا گنڈا پورو او شراب والا سوری میرا مطلب ہے گنڈا پوری شہر آدھا, کہ جناب ان کے آنے سے ہمارے شہر کے اندر برکتیں اتر آئی. بھائی واقعی اس طرح کے واکس لا یعنی اور بے معنی قسم کے پاگل تو نہیں ہو گئے ویسے؟ وہ گنڈا پور کے سے برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں یار, اس کو تو برابر بات نہیں کرنا آتی بیچارے کو. اس کا تو ایک ہی کام ہے کہ جب عمران خان سٹیج پہ تقریر کرنے کھڑا ہوتا تھا نا تو اس کو پیچھے لا کے رکھ دیا جاتا تھا. اور عمران اس طرح ویکھ لیندہ سی وہ یہ ڈیوٹی دی ہے اس نے, ہر تقریر کے پیچھے آپ کو کھڑا ہوا یہ بڑھاوا نما انسان جو ہے وہ وہاں پہ ملے گا. تو اب وہ ان کے آنے سے برکتیں نازل ہو رہی سے آتا ہے. یہ سیاستدانوں کو ذلیل کرنے کی ان کی پرانی واردات اور طریقہ ہے کہ کس طرح وہ بے وقت کرتے ہیں سیاست. اس طرح کے لوگوں کو آپ سیاستدان کہیں گے تو سیاست کو بے وقت کرنے والی بات ہی ہوئی نا, وہ ذہنی طور پہ مجہول شخص جو ہے. تو خیر وہ جو ہے اب ایرے اتنے نوٹس نہ بھیج دیں کہ میں نے ذہنی طور پہ مجہول کیونکہ حضور آپ کے اعمال کے باعث کہا ہے, تو اس لیے آپ کی تعریف ہوئی ہے اس کے اندر, آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی, آپ کی تعریف کی گئی. تو وہ جناب وہ بھی دورہ فرما رہے ہیں, طوفانی دورے کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو دورہ پڑا ہے وہ کراچی میں پڑا. اور کراچی میں کیا دورہ پڑا ہے؟ کراچی میں دورہ یہ پڑا ہے کہ وہ جو اربوں روپے نکلے تھے نا مختلف اکاؤنٹس میں سے, وہ اپنے ادا جو ہیں بشیر میمن صاحب, انہوں نے کچھ کیسز بنائے تھے. اب ان کیسز کسی کنارے لگنے لگے ہیں, مطلب کہ کسی لیول پہ پہنچنے لگے نا. وہ الزام وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ چارج فریم جب ہوتا ہے, چارج فریمنگ لیول کے اوپر آنے لگے ہیں. تو ادا زرداری جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے بچوں کو طلب کر لیا. میری آخری نصیحت سن لو. میں بھی پریشان ہوا کیونکہ ایک انسانی ہے وہ فطرت کہ کسی کے اوپر بھی مصیبت آئے, انسان کا بچہ ہو, یوتھیا نہ ہو, انسان کا بچہ ہو تو کسی کے اوپر بھی مصیبت آئے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے. میں بھی پریشان ہوا. میں نے کراچی فون کیا ایک جرنلسٹ کو اور میں نے کہا یار وہ زرداری صاحب کی صورتحال مجھے پتہ کر کے بتائیں. انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا آگے سے اور لمبا ہنستے گئے. میں کہا میں کو لطیفہ سنا دیتا. میں نے کہا نہیں آپ بے فکر ہو جائے. میں نے کہا میں واقعی ان کی صحت کے بارے میں باقاعدہ تشویش میں مبتلا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ صحت کو کچھ نہیں ہے, وہ بس وہ مقدمات کا کچھ معاملہ تھا تو اس لیے. اب چونکہ وہ بہت مطلب پیپلز پارٹی کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی ہیں یا پیپلز پارٹی, تو اوکے یہ جو ہے یہ بھی ایک وہاں پہ فاسٹ ٹریک یہ بھی چل گیا. تو اب دیکھیں وہ ہمارے جرنلسٹ دوست درست ثابت ہوتے ہیں یا غلط ثابت ہوتے ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اسے بھی زرداری صاحب کی سیاست کا ایک رنگ کہوں گا کہ ان کے خلاف جتنے مرضی مقدمات چل رہے ہوں یا کیسز چل رہے ہوں, وہ ان کو ایک ایک مخصوص رفتار سے زیادہ تیز رفتاری سے نہیں چلنے دیتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 10 سال وہ قید میں رہ لیتے ہیں, لیکن مقدمات جو ہیں وہ ویسے ہی مطلب کہ نہیں چل پاتے اور پھر وہ بری ہو جاتے ہیں, پھر ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی اس والے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جان کو خطرے والی پارٹی کا نام تو انہوں نے نہیں بتایا, اور یہ مقدمات کی تیز رفتاری کی نوبت بھی اس لیے آئی کہ وہ پنجاب تشریف لائے اور پنجاب میں آ کے انہوں نے جو اسائنمنٹ ان کو دی گئی تھی, معاف کیجیے گا, وہ انہوں نے اسائنمنٹ بظاہر تو پوری کی. دباؤ تھا آپ کے بیٹے کو سمیش کر دیں گے, وہ انہوں نے کہا جی اچھا میں کرتا ہوں. وہ پنجاب آئے, یہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ مطلب پنجاب کے ایک بہت بڑے بقول عمران خان کے بہت بڑے ڈاکو اور لٹیرے پرویز الہی سے ملاقات کی, اور باہر نکل کے
زرداری صاحب نے کہا کہ جناب کو بات کو بنی نہیں ہے، اور جناب میں عمران خان کے بقول کہا ہے، میں پرویز الہی اور ان کی فیملی کی دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن میں نے بقول عمران خان کے کہا جس کے آج کل وہ اتحادی ہوتے ہیں. تو وہ جناب وہاں سے وہ جو تھے وہ انہوں نے کہا اپنا چودھری پرویز الہی جی تھے بیڑا ہی ڈبو دیتا نا، انہوں نے بیڑا ہی گرک کر، انہوں نے کہا میں تو ملاقات ہی عمران خان کے کہنے پہ کی تھی، لو کر لو گل. تو میں نے آپ کو اس دن ویلاگ میں کہا تھا کہ دیکھیے یہ سیاست دن کھلاتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی کی جگہ ان کو مل رہی ہے. تو وہ پھر اگلے نہیں کھیلے نا جی، انہوں نے جاتے ہی پھر مقدمات کو پہیے لگا دیے جی، اور مقدمات جو تھے وہ دن دوگنی اور رات 6 گنی رفتار سے جب آگے بڑھے. تو اب زرداری صاحب کیا کرتے، اگر ہمارے اس جرنلسٹ دوست کا یہ دعویٰ درست ہے تو ہم اس کو فیس ویلیو پہ ہی لیں گے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت دے اور وہ یوں ہی مسکراہٹیں بکھیرے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر، اور وہ یوں ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.